مجید پڑھتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سے ابتدا میں وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز 7ویں صف تک سنائی دیتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کرے، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور حلال حرام کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے اور جس کو اللہ رسول حرام کر دے وہ حرام ہے۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ کریم نے یمین کے بارے میں، یمین منعقدہ کے بارے میں، یعنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تب یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے، لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، تو اللہ کریم نے ان 4 چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا، تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں، جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی۔ شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے
بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات۔ کتاب و سنت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، قرآن کو مانو، نبی پاک کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے۔ جب انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کی ہٹ درمی کہا یہ ان کے رویے کی سختی ہے۔ اگر تو باپ دادا ٹھیک ہوں تو طریقوں پر چلنا چاہیے، اور اگر باپ دادوں کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں نبھانی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ اگر یہ ملحدین، مشرکین اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان کوئی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے نا، تو آپ تبلیغ کر دیں۔ اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نقصان نہیں کریں گے۔ اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کہنے والے کو دین کی بات کر دینی چاہیے، اور اگر اس کی بات سن کے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے۔ اب کوئی اولاد عمل نہ کرے تو ماں باپ کو اب اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم وصیت کرنے لگو نا اپنی اولاد کے لیے یا پیچھے مال چھوڑ کے جانے والوں کے لیے، تو تم گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو۔ گواہ مقرر کرو، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات
کے حوالے سے کہ جب سے احکام وراثت نازل ہو گئے، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں باپ ہوں زندہ تو پھر ان کا اتنا ہے، تو اب یہ آیات ویسے ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ ان میں سے فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا اذن الہی سے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھی، ان سے بھی عیسیٰ ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے تیار کھانا نازل کرے، یعنی کھانا اور وہ بھی تیار، اللہ تیار کھانا ہمارے لیے نازل کرے، اس سے ہم کھائیں گے، ہمیں قلبی اطمینان ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نہ کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ کھانا نازل ہو جس دن، اس دن عید منا لینی چاہیے، تو جس دن نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں، یعنی کھانا آ جائے تو عید بن سکتی ہے، سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، روٹی آئے تو عید بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔